اگر تم دنیا میں صرف ایک لاش جیسے بھی ہو تب بھی مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ جملہ لکھا تھا ایک خاتون نے جن کا نام ہے ملینا، اور کس کو لکھا تھا؟ ایک جرمن ناولسٹ تھے فرانز کافکا۔ فرانز کافکا اور ملینا کے خطوط کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی، جس میں چند خطوط ہیں، لیٹرز ٹو ملینا۔ اس میں فرانز کافکا لکھتے ہیں ہم کو کہ میں خراب اور بیکار ہوں اور میں رشتے نبھانے کے معاملے میں اچھا نہیں ہوں، اور اس کے جواب میں ملینا نے ان کو وہ جملہ کہا جو میں نے سب سے پہلے کہا۔ تو یہ ایک کمیونیکیشن پرابلم ہے، یعنی کہ مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا، اور وہ اس بات کا اعتراف بھی کر رہا ہے۔ اچھا، خواتین جو ہیں اب اس میں ٹپیکل خاتون نظر آ رہی ہے کہ وہ جذباتی ہوتی ہیں، تو وہ ان کو اس وقت صرف اپنے جذبات میں جو بات کہنی ہے بس وہ کہہ رہی ہیں، لیکن جب انفیکٹ ایسا لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے تو پھر زندگی گزارنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ ایموشنلی ان اویلیبل ہیں یہ۔ تو اکثر خواتین جو ہیں وہ میسج کرتی ہیں، اپنا بات شیئر کرتی ہیں، تو ان کی کنسرن سارے کافی ملتے جلتے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس ٹاپک پہ بات میں کر لیتی ہوں۔ وہ یہ کہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگ ساتھ تو رہتے ہیں لیکن ہمارا بالکل سپرفیشل سا ریلیشن شپ ہے، ہم دل کی بات ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو اگلا بندہ ہے وہ ٹاپک چینج کر دیتا ہے، ٹی وی دیکھنے لگتا ہے، لیکن وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہمارا ایموشنل بانڈ بنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ بیوی کے بجائے زیادہ ٹی وی کو دیکھتے رہتے ہیں، اور ایموشنلی ان اویلیبل ہونے والا جو فنامنا ہے، حالانکہ خواتین میں بھی ہوتا ہے لیکن مردوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے، اس لیے کہ کلچرلی بھی مردوں کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنی فیلنگز کا اظہار نہیں کریں، اس وجہ سے ان کو ہر بات کو اپنے اندر رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی فیلنگز کا اظہار کریں گے تو یہ ہماری کمزوری ہوگی۔ تو یہ اس وجہ سے ہمارا کلچر بھی اس بات کو سپورٹ کرتا ہے، اور ہمارے ایک سانچے کے اندر ڈھلے ڈھلائے اس طرح کے لوگ نکلتے ہیں جو کہ ایموشنلی ان اویلیبل ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جذبات کو کمیونیکیٹ کر سکیں۔ تو اوپر سے وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم خواتین ہیں وہ افسانے کہانیاں پڑھنے کی بہت ان کو ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، تو اس میں جس طرح کا ایک ہیرو ہوتا ہے وہ بڑا ہی ٹاکیٹیو اور بڑا ہی اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے والا ہوتا ہے، تو ایکچوئل لائف میں اس طرح کی چیز ملتی نہیں ہے، تو پھر کافی شادیوں میں بعد میں مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو اب ایسے لگتا ہے ان کو کہ ہم نا گھر شیئر کر رہے ہیں لیکن ہم دل کی بات ایک دوسرے سے نہیں کر رہے۔ اچھا، اب لوگ جو ہیں وہ ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ ان کا اصل میں بچپن سے ایشو ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ ان کو بچپن میں اس طرح کسی نے ایکسپریس نہیں کیا اس کا ان سے پیار پورا پورا، تو ان کو ایک وہ ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے اور ایک پین ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ بڑے ہو کے پھر کسی کے قریب نہیں اس طرح سے جاتے ایموشنلی، کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی فیلنگز شیئر کر لیں اور یہ بندہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تو ہمیں دکھ ہوگا، یعنی ان کے اندر ایک ڈیفینسو میکانزم بن جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہوتے ہیں ویسے صحیح ہوتے ہیں اپنی لائف میں اور بڑے اچھے پرووائڈر ہوتے ہیں، اور پرووائڈر اچھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے عام طور پہ جب ہمارے کلچر میں ارینج میرجز ہوتی ہیں تو یہی خاصیت دیکھی جاتی ہے کہ بندہ پرووائڈر اچھا ہو۔ یہ خاصیت کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر ایموشنلی بانڈ بنانے کی یا کنیکٹ ہونے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر جب بعد میں یہ والے مسئلے ہوتے ہیں تو پھر بندہ سفر کرتا ہے، خواتین زیادہ سفر کرتی ہیں۔ اچھا، اب اس مسئلے کو ہم نے سولو کیسے کرنا ہے؟ اس میں یہ کہ اگر آپ کو اس بات پہ پریشان ہیں
تو آپ نے یہ سمجھ لیں کہ آپ نے نا اپنے آپ کو ہی بدلنا ہے۔ آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی خاطر وہ اپنے آپ کو بدلیں گے۔ تو آپ نے اب لائف گزارنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اگر تو ابھی آپ ڈیسیجن میکنگ کے فیز میں، اگر ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ کو اگلے بندے کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی ایموشنل والی بانڈنگ نہیں ہے، اس کی بالکل سپرفیشل بات چیت، فرینڈشپ، یہ سب تو صحیح ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کے ساتھ کوئی فیلنگ شیئر کرتے ہیں تو وہ چینج دا ٹاپک، اور وہ خود بھی اپنی کوئی فیلنگ شیئر نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ آپ کا واسطہ ایک ایموشنلی ان اویلیبل بندے کے ساتھ ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ ابھی ہی اپنا فیصلہ بدل لیں۔ آپ کے پاس ابھی موقع ہے، لیکن اگر ضروری اب آپ نے یہ کام کرنا ہی ہے، یا اگر آلریڈی آپ کے ساتھ ہو چکا ہے یہ کام، تو پھر ان کا سلوشن یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ اچھی لائف گزار سکیں۔ تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے جیسے وہ کریں ویسے ہی آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے، اگر وہ ویل ڈریسڈ ہیں آپ بھی ویل ڈریسڈ رہیں، اگر ان کو کمانے میں بڑا انٹرسٹ ہے، کیریئر اورینٹڈ ہیں، تو آپ بھی اپنے کیریئر کو اسٹاپ نہیں لگائیں، آپ بھی اپنے کیریئر میں کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اور آپ کی اچیومنٹ کچھ نہ کچھ ہوتی رہنی چاہیے۔ اچھا، جو کام آپ کو لازمی کرنے ہیں، جس بندے کا واسطہ پڑ گیا ہے ایموشنلی ان اویلیبل بندے کے ساتھ، اس کو یہ کرنا ہے کہ اس نے خود کو ایموشنلی اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنانا ہے۔ اس کو، دوسرے بندے کو یہ لگے کہ اس کا واسطہ ایک میچور بندے کے ساتھ پڑا ہوا ہے جس کو خود پتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خوش کیسے رکھنا ہے، اور اسے خوش رکھنے کی ذمہ داری اس کے پارٹنر کی نہیں ہے۔ آپ نے اپنا سرکل بنانا ہے، اپنی دلچسپی خود ڈھونڈنی ہے، اور آپ کو روایتی قسم کے کام جیسے برتن دھونا، کھانا پکانا، یہ آپ کے ہیں کام، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیریئر اورینٹڈ مائنڈ رکھنا ہے، اور کیونکہ آپ کو آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ آپ کی یہ بات زیادہ پسند کی جائے گی یہاں پر۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جو بھی اس طرح کا بندہ ہے اس کو اسپیس دینی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ آپ کو اگر شیئر کرنی ہے اپنی باتیں، آپ کو ہے کہ بھئی میں اپنی باتیں اپنے تک کیسے رکھوں، تو پھر آپ کو اپنے فرینڈز بنانے، اپنے دوستیں بنانی ہیں، اپنے فیملی ممبرز، ان کے ساتھ بات کریں۔ ان تیلوں میں کوئی تیل نہیں ہے، اس لیے آپ ان کے اوپر انرجی ضائع نہیں کریں۔ آپ نہیں کوشش کریں کہ یہ آپ کی باتیں غور سے سنیں گے اور آپ کے لیول پہ آ کے آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے، آپ کو خود کو ایکسپریس کرنے دیں گے۔ اچھا، ان کے ساتھ ان کو بانڈنگ اور ایموشنلی اٹیچ ہونا پسند ہی نہیں ہے، تو اس لیے آپ ان کے زیادہ آگے پیچھے گھومیں بھی نہیں، اور ان کو ضرورت سے زیادہ ان کو اٹینشن بھی نہیں دیں، اور اس لیے کہ ان کو اندر اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ کہیں نرم نہ پڑ جائیں اور ان کو دوبارہ چوٹ نہ لگ جائے، اور جس بندے کے سامنے یہ نرم پڑ گئے ہیں وہ کہیں ان کو چھوڑ کے نہ چلا جائے، تو ان کو خوف ہوتا ہے اندر، اس وجہ سے وہ اپنا ایک امپریشن بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ بھی ان کو ان کے پیڈسٹل کے اوپر کھڑا رہنے دیں، آپ کوشش ہی نہیں کریں کہ ان کو اپنے لیول پہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا کریں۔ اچھا، جو کام آپ نے بالکل ہی نہیں کرنے وہ یہ ہیں کہ آپ نے، اب جیسے کہ نا عورت کی فطرت ہے، یہ سب کہتے ہیں، بانو قدسیہ، اشفاق احمد، ان کی اگر آپ لٹریچر پڑھیں تو اس میں بھی بار بار یہی لکھا ہوا ہے کہ عورت کی فطرت یہ ہے کہ اسے مستقل توجہ چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ جو مستقل توجہ چاہنے کی ڈیمانڈ ہے اور اس کے اوپر اصرار کرنا، یہ اس کی قدر کم کر دیتا ہے، اس وجہ سے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے۔ پھر یہ کہ آپ نے نپی تلی بات کریں، اس لیے کہ اگلا بندہ اگر ایموشنل بات نہیں کرنا چاہتا، روٹین کی بات کرنا چاہتا ہے، آپ جیسا وہ بات کرنا چاہتا ہے آپ وہی بات کریں، اس لیے کہ یہ، اس کو ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اس کو NLP بھی کہا جاتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جس طرح کی بات سننا چاہ رہا ہوتا ہے آپ نے اس کے ساتھ وہی بات کرنی ہے، جو بات نہیں سننا چاہ رہا آپ نے اس کے ساتھ وہ بات ہی نہیں کرنی ہے۔
اچھا، اس کے بعد آپ نے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے اور اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی ویلیو کم ہوگی۔ تو یہ وہ کام ہیں جو کہ آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں، اس لیے کہ آپ کا واسطہ ایک ایسے بندے سے بڑا ہے کہ جو کہ نہیں اپنی کوئی چیز شیئر نہیں کرنا چاہتا، ایکسپریس نہیں کرنا چاہتا، وہ ایموشنلی ان اویلیبل ہے، اس نے آپ کو اپنے طریقہ کار سے بتا دیا۔ اچھا، اب آخر میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسے بندے کو بدلا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ اچھا، اول تو یہ ہے کہ کوشش تو خیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوشش کرنی ہی ہے تو بہت آرام سے، سکون سے، بغیر چڑے یا بغیر اکتاہٹ کے، بالکل اچھے ماحول میں آپ ان کو بتائیں کہ بھی میری یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑی بہت کوشش کریں، مجھے آپ سے یہ چاہیے، مطلب آپ اگر میری آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگی تو پھر میں کس سے رکھوں گی؟ تو اس کو اچھے طریقے سے آپ ایک بات آپس میں کر لیں۔ اچھا، اگر تو ابھی آپ لوگ ابھی آپ کی نہیں ہوئی ہے، فیصلہ نہیں ہوا ہے، ڈیسیجن میکنگ کوئی نہیں ہوئی ہوئی، یعنی کہ آپ ابھی ریلیشن شپ میں نہیں آئے ہیں، تو آپ کے پاس ایک فیصلہ کرنے کا موقع ہے۔ اگر اگلا بندہ نہیں اپنے آپ کو چینج کرتا تو پھر روز روز رونے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار رو لیں اور ایسا ڈیسیجن لیں ہی نہ، آپ ایسے بندے کو چوز ہی نہ کریں۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو تھوڑا بہت چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی بات سے تو پھر تو بیسٹ ہو گیا۔ تو اینڈ رزلٹ اس ساری بات کا یہ ہے کہ ایموشنلی ان اویلیبل انسان کے ساتھ جب آپ نے ڈیلنگ رکھنی ہے تو آپ نے اس پہ فوکس نہیں رکھنا ہے، آپ نے اپنے اوپر فوکس رکھنا ہے۔ آپ ان کی پریشانی بالکل چھوڑ دیں، اپنی زندگی آپ خود جئیں، اپنے مسئلوں کے حل خود نکالیں۔ سب سے پہلے آپ نے بس یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سب سے پہلے آپ تو اپنے مسئلے آپ نے خود حل کرنے ہیں۔ اس میں آخری بات یہ ہے کہ کیونکہ کلچرلی ہم نے یہ چیز دیکھی ہوتی ہے کہ اکثر میل اسی طرح کے ہیں، تو خواتین کے اندر بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ خواتین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کوئی ایکسپریسو بندہ مل جاتا ہے تو وہ اس کو ویلیو دینا بند کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے بھی شاید جو میل ہیں وہ اپنی ویلیو برقرار رکھنے کے لیے یہی پریفر کرتے ہیں کہ وہ نہ کھلیں اور وہ ایک ایسا بس تعلق، ایک احترام کا تعلق جو ہے نا وہ قائم رکھیں۔ ان کو شاید احترام میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے اور عورت کو ایموشنز میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک تھنکنگ کا فرق ہے۔ تو اس کو اگر ہم سمجھ لیں اور جو چیز جس کے لیے آپ ویل پریپیئرڈ نہیں ہوتے اور وہ ہو جاتی ہے اور یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف میرے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی آپ کو پین زیادہ ہوتا ہے، اس کا آپ کا دکھ زیادہ ہوتا ہے، اس کی اسٹریس زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ نہیں یہ چیز تو اور لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، تو پھر آپ اس کے لیے پہلے ہی ویل پریپیئرڈ ہیں، تو پھر اس کی انٹینسٹی ویسی نہیں رہتی۔ تو یہ بات آپ کو آج میں نے کہا اس پہ بات کر لیتے ہیں، تو سننے کا